کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت۔ پس سب پشتیں ابراہم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں، اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئیں۔ عزیزو، آج ہم نسب نامے کے اس حصے پر غور کریں گے جہاں پر یہ 14 پشتوں کا ذکر، یا 14 یعنی ٹوٹل 42 پشتیں بنتی ہیں۔ ان پشتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور پہلا حصہ جو ہے وہاں پہ لکھا ہے ابراہم سے داؤد تک 14 پشتیں، یعنی یہ اسرائیل کی شاہی تاریخ کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ بنی اسرائیل کے عروج کی بات ہو رہی ہے، ابراہم سے لے کر داؤد تک۔ پھر اس کے بعد جو آگے 14 پشتیں ہیں وہاں پہ لکھا ہے اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں ہوئیں۔ یہ پھر دوسرے حصے میں بابل میں جو اسیری ہے یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں، جو یہودی قوم ہے، یہ بابل میں جا رہی ہیں اور یہ گرفتار ہو رہے ہیں، یہ سیری میں چلے گئے۔ یہ بنی اسرائیل کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو تیسرا حصہ ہے وہاں پہ لکھا ہے اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئیں۔ سو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا ذکر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو پہلی پشت میں عروج کا ذکر ہے، پھر دوسری پشت جو 14 پشتیں ہیں اسیری کا ذکر، یہ زوال کا ذکر ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کا ذکر ہے، یعنی پھر بنی اسرائیل کو عروج کی طرف اشارہ ہے، ان کو عروج ملنے والا ہے۔ عزیزو، یاد رکھیے کہ یہ جو 3 حصے ہیں یہاں پر، یعنی اس نسب نامے میں یہ پشتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے 14 کے۔ یہ ایک تو بنی اسرائیل کے عروج اور زوال اور عروج کی کہانی ہے، اور دوسرا اس کا روحانی مطلب بھی ہے۔ یہ 3 حصے جو ہیں، یہ 3 پشتیں جو ہیں، یہ دنیا کی روحانی حالت کو بھی پیش کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہم سے داؤد تک، یہ جس میں عروج نظر آتا ہے، یعنی یہ پہلا حصہ ہے، اس میں انسان کو عظمت دی گئی، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنا کر اسے باغ عدن میں رکھا، اور خدا ٹھنڈے وقت میں آدم اور حوا سے، انسان سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ انسان کے لیے کتنے شرف کی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے کہ خدا خود ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ خدا فرشتوں کو یہ بھی کہہ سکتا تھا، خدا اپنے آتشی رتھوں کو بھیج سکتا تھا کہ جاؤ آدم اور حوا کو لے کر آؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن خدا آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر آدم اور حوا سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ جو ہے انسان کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر دوسرا حصہ جو بنی اسرائیل کی اسیری کا بیان کیا گیا ہے، یہ انسان کی روحانی طور پر، یہ دوسرا حصہ انسان کے زوال کی کہانی ہے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل کی اسیری، اس کے زوال کی کہانی، یہ روحانی طور پر انسان کے زوال کی کہانی ہے، جس میں انسان اپنی عظمت کو کھو دیتا ہے، انسان خدا کے جلال سے محروم ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ زندگی سے نکل کر موت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ خدا کی حضوری سے بھاگنے لگتا ہے، وہ چھپتا ہے، اس کے اندر ڈر آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، اور پھر اس کو باغ عدن سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہ گناہ کی اور ابلیس کی اور موت اور پاتال اور جہنم کی قوتوں کی اسیری اور قید میں چلا جاتا ہے۔ پھر تیسرا حصہ جو ہے یہ بابل کی اسیری کے خاتمے کا ذکر ہے، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا ذکر کیا گیا ہے۔ گرفتار ہو کر بابل جانے سے مسیح تک 14 پشتیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو اس کا مطلب ہے بابل کی اسیری ختم ہو گئی ہے، اب پھر بنی اسرائیل کو عروج ملنے والے روحانی طور پر یہ جو تیسرا حصہ ہے یہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یسوع مسیح اس کائنات کا خالق اور مالک، اس دنیا میں
इंसान बन कर आता है। हालेलुया। वो अपनी कायनात में, अपनी दुनिया में जो उसने बनाई होती है उसमें दाखिल होता है और फिर यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बन कर आता है, इंसान को उस गुनाह की दलदल से निकालने के लिए, मौत से निकालने के लिए, इब्लीस की कैद से निकालने के लिए यीशु मसीह इंसान बनता है। और यहां पर जो यीशु मसीह को कबूल कर देता है उसकी अजमत बहाल हो जाती है, वो दोबारा खुदा की हजूरी में उसके लिए दरवाजा खुल जाता है, वो बेधड़क बिला खौफो खतर खुदा की हुजूरी में जा सकता है, फजल के तख्त के सामने जा सकता है। यीशु मसीह आया ताकि इंसान का चेहरा जो बिगड़ चुका था उसको बहाल किया जाए। यीशु मसीह बहाली का खुदा है। यीशु मसीह जो खुदा के साथ रिश्ता टूट गया था उसको बहाल करने के लिए इस दुनिया में आता है। हालेलुया। सो ये जो 3 पुश्तें, 3 हिस्से, ये 3 तरह से तकसीम की गई, ये इंसान को जो इंसान जो अरूज पर था, फिर वो जवाल का शिकार हुआ और फिर यीशु मसीह के आने से उसकी सूरत बहाल हुई और फिर उसको अरूज मिला। अजीजो, ये क्रिसमस यीशु मसीह के तजस्सम और मुजस्सम और इंसान बनने से ये सब कुछ हुआ है। इस ईद को जरूर मनाएं, लेकिन इस ईद को यीशु मसीह के साथ मनाएं। यीशु मसीह को अपने दिल में लेकर, उसको अपनी जिंदगी का खालिक और मालिक मान के, उसे निजात दहिंदा कबूल करके आसमानों की तरफ अपना चेहरा उठाएं और खुदा से कहें कि तूने मेरी निजात के लिए जो तोहफा यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया में भेजा, मैं उस तोहफे को कबूल करता हूं, मैं उसे रिसीव करता हूं और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे सवाल में से निकाल लिया, तूने मुझे अंधेरों में से निकाल लिया, तूने जो जहन्नम था उसमें से मुझे निकाल लिया और तूने मुझे जिंदगी दी, अबदी जिंदगी दी। खुद भी यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसे कबूल करें और यीशु मसीह के बारे में जिंदगियों को बताएं कि यीशु मसीह ही दुनिया का वाहिद निजात दहिंदा है। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।